کوئی ظہور مانتا ہے تو بسم اللہ، کوئی نزول مانتا ہے تو بسم اللہ، کوئی ولادت باسعادت مانتا ہے تو بسم اللہ۔ میں آل محمد کے ممبر پہ اعتماد کے ساتھ قبر کی چار دیواری تک اپنے ایک ایک حرف کی ذمہ داری قبول کر کے کہہ رہا ہوں، تو نے جو ماننا ہے مان، مگر حقیقت یہ ہے علی کی اماں کو پتہ نہ چلا مگر علی آ گیا۔ السلام علیکم ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل عزاداری ٹی وی اکاڑا کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اور خدا کی طرف سے ایک فرشتہ دروازے کے باہر کھڑا ہے، آگے دروازہ ہے، دروازے کے اندر میری مخدومہ تشریف فرما ہے، اور رات ہے 13 رجب المرجب کی۔ پہلی دفعہ جبریل نے دروازہ بجایا تو میری شہزادی متوجہ نہ ہوئی، دوسری دفعہ دروازہ بجایا تو میری شہزادی متوجہ نہ ہوئی، جب تیسری دفعہ جبریل نے دروازہ بجایا تو اندر سے امکان کی مالکن شہزادی نے پوچھا، آپ وہی نہیں جس کا انتظار نبی کرتے رہے؟ ہاں، جسے سمجھ آئے وہ زحمت فرمانا ذکر آل محمد میں بولنے کی، بس 2 جملے اس کے بعد آشنائی ہو جائے گی آپ کیا سننا چاہتے ہیں، مجھے کیا پڑھنا ہے۔ آپ وہی نہیں جس کا انتظار آدم کرتا رہا، آپ وہی نہیں جس کا انتظار نوح کرتا رہا، آپ وہی نہیں بظاہر جس کا انتظار محمد مصطفیٰ جیسا سردار کرتا ہے، کیونکہ قرآن بھی نازل ہو نہ ہو تو درمیان میں وسیلہ جبرائیل کا ہے۔ اسی پہلے جملے پہ میرے ساتھ توجہ رکھنا، میرے پاس اتنے لمحات نہیں کہ میں بار بار آپ کو متوجہ کروں، میرا کام ذکر آل محمد کرنا ہے، آپ سے واہ واہ کروانا میری ذمہ داری نہیں۔ تیسری دفعہ جبریل نے دروازہ بجایا، اندر سے میری شہزادی بولی، آپ وہی نہیں جو رسالت کے کام سے آتے ہیں، جو خدا کا پیغام لے کے آتے ہیں، نام تیرا جبرائیل ہے، لقب تیرا روح الامین ہے، خدا کی رسالت کا کام کرتا ہے۔ اسی جملہ کے لیے اکاڑا والوں میں آپ کو زحمت دینے لگا ہوں، اسی جملے کو سنبھال لینا، میرے اتنے سفر کا حق ادا ہو جائے گا۔ جب اللہ نے محمد مصطفیٰ کو بظاہر نبی ظاہر ہونے کا حکم نہیں دیا تھا، یعنی محمد مصطفیٰ نے اپنی رسالت کا اعلان نہیں کیا تھا، جب رسالت نہیں تو نماز نہیں، جب نماز نہیں تو روزہ نہیں، جب روزہ نہیں تو حج نہیں، ابھی کعبہ قبلہ نہیں بنا، جب اللہ نے نماز واجب نہیں کی تھی، علی کی اماں تب بھی مصلی عبادت پہ تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جد ہاتھ علی وسط خلق ہویا ہوئے یار، سبحان اللہ۔ مولا زندگی دراز ہوئے، بسم اللہ۔ جب خدا نے نماز کو واجب نہ کیا تھا، جب مصطفیٰ نے اعلان رسالت نہ کیا تھا، اس وقت بھی علی کی اماں مصلی عبادت پہ تھی۔ ذرا حیرت کی وادی کے باہر آ کے نوکر کو جملہ وصول کر لینا، اگلا جملہ پہلے جملے سے زیادہ مشکل کہنے لگا۔ مجھے اچھا لگتا ہے جب لوگ نہ سنیں ان کو سنوانے پہ، جو فن علی کے دروازے سے ملا ہے وہ آزمانے لگا ہوں، مشکل جملے پہ مشکل جملہ کہنے لگا ہوں۔ جب شریعت میں پردہ واجب نہ تھا تب بھی علی کی اماں مستور تھی، جب شریعت میں پردہ واجب نہیں تھا تب بھی علی کی اماں مستور تھی۔ جبریل نے دروازہ بجایا، میری شہزادی نے مصلی عبادت چھوڑا۔ جبریل کیسے آنا ہوا میرے دروازے پہ؟ وہ کہہ رہا ہے صدیاں ہو گئیں میں نے ایک حویلی بنائی تھی، وہ ویران ہے، اگر تیرے علی کے قدم لگ جائے وہ کعبہ نہ بن جائے۔ زندگی دراز ہو، زندگی دراز ہو علی والوں کی، امام زمانہ کبھی کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ یا علی اکاڑے میرے خیال ہے اس تو اچھا یا علی آکھن دی عادت تو کوئی نہیں، میں تو تواڈے ذہن وچ کوئی غلط فہمی ہوئے بے سادات عظام دی مجلس سے آخری حلالی تک سونا لگتا ہے علی والیاں نو، نہ اتنے کمزور نعرے پہ غدیری مجلس پڑھنے کا عادی نہیں ہے۔ فائدہ میں بتاتا ہوں پھر دیکھتا ہوں کہ کون علی کا نام نہیں لیتا، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں ہو کہ ہم بلند یا علی کہیں گے تو مولانا صاحب کی مجلس لگ جائے گی۔ میں آل محمد کے ممبر پہ اعتماد کے ساتھ سیدادہ یقین کے ساتھ کہنے لگا ہوں، تیرا یا علی کہنا مجھے فائدہ نہیں دے گا، میرا یا علی کہنا تجھے فائدہ نہیں دے گا۔ فائدہ میں بتاتا ہوں پھر مل کے علی علی کرتے ہیں۔ تیرے مذہب کے امام فرماتے ہیں جس محفل میں 14 کا تذکرہ ہو، ہمارے حبدار جمع ہو جائیں، ہمارے حبدار مل کے یا نام مصطفیٰ لے یا نام مرتضیٰ لے، جتنی دور تک ان کی آواز جائے گی 40 دن تک شیطان اس رقبے میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ زندگی دراز ہوئے، زندگی دراز ہوئے علی والا دیا، سجاد بلند کر کے اونچا بول حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا زندگی دراز فرمائے آپ۔ خدا کہہ رہے میں نے ایک حویلی بنائی ہے جو ویران ہے، اگر تیرے علی کے قدم لگ جائیں میں اسے آدم کے بچوں کا کعبہ بنا دوں گا۔ دن آخری مراحل میں تھا،
توجہ اگر میرے ساتھ رہی تو 13 رجب کعبہ میں علی اترتا ہوا نظر نہ آئے تو پھر علی کے دروازے پہ سجدہ کرنے کا غدیری کو فائدہ ہی نہیں۔ دن ڈھل رہا تھا، رات کی آمد تھی، میری شہزادی سر سے لے کر پاؤں تک مستور تھی۔ کم از کم 40 بندہ کعبہ کی مشرق والی دیوار کے سامنے کھڑا تھا، اس میں کچھ بنی ہاشم کے سردار تھے۔ یزید ابن کانب روایت کرتے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک معظمہ مستور آئی، وہ کعبہ کی مشرق والی دیوار کے قریب کھڑی ہو گئی، اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کے کعبۃ اللہ کی مشرق والی دیوار پہ رکھے، بلا تشبیہ پاؤں کے دونوں انگوٹھے دیوار کعبہ سے ملائے۔ میں نے دیکھا نہیں کہ پاکستان کے کسی منبر پہ آپ کے نوکر نے جملہ کہا ہو اور شبیر کے ماتمیوں نے مجھے دعا نہ کی ہو۔ میری شہزادی نے کعبے کا دروازہ دیکھا، اس دروازے میں لگا ہوا لوہے کا تالا دیکھا۔ میری شہزادی نے کعبے کا دروازہ دیکھا، دروازے میں لگا ہوا لوہے کا تالا دیکھا۔ میری شہزادی نے کعبے کا دروازہ دیکھا، اس دروازے میں لگا ہوا لوہے کا تالا دیکھا۔ پھر میری شہزادی نے جانب آسمان نگاہیں بلند کر کے فرمایا پروردگار تو بہتر جانتا ہے میں اس خاندان سے تعلق رکھتی نہیں جو تالا توڑ کے کسی کے گھر جائے۔ میں اس خاندان سے تعلق رکھتی نہیں جو تالا توڑ کے کسی کے گھر جائے، اور پروردگار تو بہتر جانتا ہے شہزادہ میرے پاس وہ ہے جس نے تجھے ظاہر کروانا ہے، شہزادہ میرے پاس وہ ہے جس نے تجھے رب منوانا ہے، جس نے مصطفیٰ کو نبی منوانا ہے، جس نے کعبہ کو قبلہ بنانا ہے، جس کا لقب خود باب اللہ ہے۔ جو باب اللہ ہو وہ لوگوں کے دروازے سے گزرے تو کیوں گزرے؟ چلو جو ابھی تک حاضر بیٹھے اور ذکر آل محمد میں شامل نہیں ہو سکے، ایک کوشش اور کر تو ہو سکتا ہے آپ کے چہروں پہ تبسم آ جائے۔ وہ 40 بندہ دیکھ رہا تھا، یا کعبہ کی دیوار پھٹی، لکھنؤ والے کہتے ہیں کعبہ کی دیوار ہٹی، پاکستان والے کہتے ہیں کعبہ کی دیوار پھٹی، رستہ بنا، علی کی امہ کعبۃ اللہ کے اندر چلی گئی۔ جب جہاں تذکرہ شاہ نجف ہو، جب جہاں ولایت آل محمد کا تذکرہ ہو، علی کا دشمن کوشش کرتا ہے علی کی ہر فضیلت سے کوئی کمی نکالی جائے، علی کی ہر فضیلت سے کوئی کوتاہی نکالی جائے۔ انہوں نے علی کی اس فضیلت سے بھی کمی نکالنے کی کوشش کی۔ یہ کعبہ کی دیوار کمزور تھی، اتفاق سے چلتی چلتی علی کی امہ چلی گئی، چونکہ کمزور تھی، کمزوری کی وجہ سے گر پڑی۔ وہی علی کی ولایت کی دشمنی میں تو اتنا اندھا ہو گیا ہے، میں نے اتفاق سے دیواریں گرتی دیکھی ہیں، پھر جڑتی نہیں دیکھی۔ ہاتھ ہوئے تو بلند ہوندہ ہے نا دروازہ علی ابن ابی طالب دے، زبان ہوئے تو تا یا علی دی صدا آندی ہے نا زبان چو۔ اللہ کرے بھئی یا علی آکھن دی عادت پہ جاوے شیانو۔ میں نے اتفاق سے دیواریں گرتی دیکھی ہیں، پھر جڑتی نہیں دیکھی۔ چلو ایک اور مشکل اصطلاح استعمال کر سے اس سے لطافت نکالنے کی کوشش کروں۔ کعبہ کی دیوار کس چیز کی بنی ہوئی تھی مون بھائی؟ کعبہ کی دیوار 5 قسم کے مقدس پتھروں سے بنی ہوئی۔ کس چیز سے؟ 5 قسم کے۔ بھائی ہیلو، مجلس آل محمد تماشا نہیں، اگر بیٹھنا تو سکون سے بیٹھیے گا، اس جگہ تقدس پہلے حاضری بعد میں۔ کعبہ کی دیوار 5 قسم کے مقدس پتھروں سے بنی ہوئی۔ پتھر ایسی مخلوق ہے جو اندھا بھی ہے، جو بہرا بھی ہے، جو گنگا بھی ہے، جو مردہ بھی ہے، یعنی پتھر ایسی مخلوق ہے جو دیکھ نہیں سکتا، پتھر ایسی مخلوق ہے جو بول نہیں سکتا۔ محسوس کیجئے گا لطف آل محمد کو۔ پتھر ایسی مخلوق ہے جو دیکھ نہیں سکتا، جو سن نہیں سکتا، جو بول نہیں سکتا، جس میں زندگی نہیں، جس میں روح نہیں، اندھا ہے، بہرا ہے، گنگا ہے۔ مجھے اتفاق سے بتا وہ کون سی طاقت ہے جس نے پتھر کو بتایا پھٹ جا باہر علی آیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ سارے بول پئے ہو، مولا تو ذکر سارے ہی بول پئے ہو۔ وہ طاقت میں بسم اللہ کر سارے 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 ثواب ہوندہ علی دنا۔ ہاتھ جامی اونچا بولی حیدری، جس نے پتھر کی دیوار کو بتایا پھٹ جا باہر علی آیا ہے۔ کعبہ کی دیوار ہٹی، علی ابن ابی طالب کی پاک والدہ کعبۃ اللہ کے اندر چلی گئی۔ جو جانتا ہے جانتا ہے، جو نہیں جانتا آج اپنے نوکر کی مجلس میں جانے۔ کعبہ ہے وسط کائنات، مشرق سے آؤ، مغرب سے آؤ، شمال سے آؤ، جنوب سے آؤ، چاروں طرف سے برابر فاصلہ ہے کعبہ کا، اور کعبہ کے وسط میں بیٹھی علی کی اماں۔ مجھے نہیں پتا کہ 13 رجب کو اکاڑا میں علی کے لیے لفظ ظہور استعمال ہوتا ہے یا لفظ نزول استعمال ہوتا ہے،
یا کوئی ولادت باسعادت کا لفظ استعمال کرتا ہے. میں نے علی ابن ابی طالب کے معاملے میں کبھی لفظوں پہ انحصار کیا ہی نہیں. کوئی ظہور مانتا ہے تو بسم اللہ، کوئی نزول مانتا ہے تو بسم اللہ، کوئی ولادت باسعادت مانتا ہے تو بسم اللہ. میں آل محمد کے ممبر پہ اعتماد کے ساتھ قبر کی چار دیواری تک اپنے ایک ایک حرف کی ذمہ داری قبول کر کے کہہ رہا ہوں، تو نے جو ماننا ہے مان، مگر حقیقت یہ ہے علی کی اماں کو پتہ نہ چلا مگر علی آ گیا. چونکہ لطافت ہے. بسم اللہ سید. یا علی ابن ابی طالب، آل محمد کا جو شہزادہ آسمانوں سے زمین پر آیا، وہ آسمانوں سے لباس پہن کے آیا، وہ مختون شدہ آیا، اور کوئی اتنی طہارت تھی آل محمد کے ظاہری بچوں میں، اتنے مقدس ہو کے اترے کہ آنے کے بعد پہلا کام خدا کا سجدہ. میں آل محمد کی ظاہری آمد پڑھوں گا، اپنی آمد اپنے ذہن میں رکھیے گا، اور سرداروں کی آمد کے بارے میں سوچئے گا فکر کی بلندی پہ. علی کی اماں کو پتہ نہ چلا مگر علی آ گیا. اتنا مقدس تھا کہ لباس پہن کے آیا، اتنا مقدس تھا کہ مختون شدہ آیا، اتنا باوضو اور باطہارت تھا کہ آتے ہی خدا کے سجدے میں گر پڑا. مجھے میرے بھائیوں نے حکم دیا کہ مجلس ولایت علی پہ منسوب کر کے پڑھنی ہے. مون بھائی اس جملے کے بعد پتہ لگے گا اس اجتماع میں علی کو ماننے والے کتنے ہیں اور کون وہ ہے جو چوری چوری، جو چپکے چپکے علی کو سوچتا ہے. علی اتنا مقدس تھا، اس نے 7 اعضائے سجدہ زمین پر رکھے. علی نے سر سجدے میں رکھ کے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان علی امیر المومنین واشہد ان علی امیر المومنین واشہد ان علی امیر المومنین. بات صرف مذہب شیعہ کے مطابق زندگی گزارنے والے شیعہ سے کرنے لگا ہوں. اور تو کیسا شیعہ ہے جیسا علی کا اپنا سجدہ اس کی گواہی کے بغیر نہیں ہوتا، تیری نماز کیسے؟ سلامت مولم جی کی طرح سننا نام زمانہ ابز و امان میں رکھے. جاندی نماز دنا علی ہاتھو چھے حیدری. 14ویں صدی آ گئی، روشن میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے. 1 2 3 کیمرے میری مجلس میں لگے ہیں. میں کسی زندان میں کسی بندے کے کان پہ منہ رکھ کے بات نہیں کر رہا، میں مذہب آل محمد کے منہ پہ منہ رکھ کے بات کر رہا ہوں. یہ دو رنگی چھوڑ، یہ منافقت چھوڑ، یا سارا علی کا ہو جا یا علی کا دشمن ہو جا. بولو جد میں تھوڑی بہت طاقت موجود ہے علی واسطے بولن واسطے. یہ دو رنگی چھوڑ، یا علی کا ہو جا یا علی کا دشمن ہو جا. اسی درمیان والے کو تو منافق کہتے ہیں. کم از کم دریان والا معاملہ مذہب شیعہ میں نہیں. اور ہمارے سامنے گفتگو زیادہ نہ کیا کرو. ممبر آل محمد پہ کسی کو میرے جملے پہ اعتراض ہو تو میری مجلس میں کھڑا ہونے کا حق رکھتا ہے، مگر میرے جانے کے بعد آئیں بائیں شائیں میں قبول نہیں کروں گا. میں اس مٹی سے آیا ہوں جہاں ایک گلی سے 10 مجتہد نکلتے ہیں. میں مجتہد کا نام لوں گا، کتاب میرے ساتھ گاڑی میں موجود ہے. زندہ موجود مجتہد نجف اشرف میں بیٹھا ہے، نام اس کا شیخ نجاح طائی ہے. 30 جلدیں سیرت رسول پہ لکھی ہیں، 30 جلدیں سیرت علی پہ لکھی ہیں. 60 جلدیں لکھنے کے بعد وہ سوچ رہا تھا میں نے کیا لکھا. علی کی ولایت پہ تو کچھ لکھا ہی نہیں. پتہ لگے گا کون علی کو ماننے والا مجلس آل محمد میں بیٹھا ہے، کس کا ہاتھ علی کی سلامی کے لیے اٹھ سکتا ہے، کس کے چہرے پہ تبسم آ جاتا ہے. اس جملے کے بعد اندازہ ہوگا کون علی کو سوچتا ہے، کون علی کو مانتا ہے. انہوں نے کتاب لکھی، عربی زبان میں کہو گے کتاب دکھا دوں گا، فارسی زبان میں دکھو گے کتاب دکھا دوں گا. اب اس کا ترجمہ بھائی شہنشاہ نقوی کے ضلع گجرات سے ایک ہمارے برادر نے کر دیا ہے. اردو زبان میں کتاب دستیاب ہے. زبان تیری مرضی کی، شہر تیری مرضی کا. کتاب پہنچانا اختر نجفی کی ذمہ داری، کسی کے کلیجے میں اتر کے علی پہنچانا میری ذمہ داری نہیں. انہوں نے معصوم قوم کے حرم میں بیٹھ کے اپنا فتویٰ تبدیل کر دیا. وہ کہنے لگے 14ویں صدی ہے، روشن زمانہ ہے، اب تقیے کا دور نہیں، اب ہمارا فتویٰ ہے باطل ہے وہ نماز جس میں علی شامل نہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زندگی دراز ہو. امام زمانہ میں حفظ و امان رکھتے. علی حق ہے، جہاں حق ہو وہ ثواب ہے، جہاں علی ہو وہ حق ہے. اور وہ قبول وہ کرتا ہے جس میں حق کا عطر چمکے. کتنی وقت نماز اللہ نے واجب کی ہے؟
ہم شہنشاہ بھائی اس زمانے میں خطیب آ بنے، اگر جملہ ولایت علی کا کہا جائے تو شیعہ چوک میں کھڑے کرتے، مولوی نے گل دسی نہیں لیکن اندروں اندروں میں مشرک لگتا ہی۔ اور ایک بندہ ولایت علی پہ مجلس پڑھنے کے بعد آخری 3-4 منٹ میں کہے نا کہ علی والے کی شان ہے کہ اسے نمازی ہونا چاہیے، علی والے کی شان ہے کہ وہ رمضان میں چوکوں بازاروں پہ کھانے میں مصروف نہ ہو، یہ علی والے کا کام ہے کہ اگر مجلس آل محمد میں 14 موجود ہوں تو تجھے بھی موجود ہونا چاہیے۔ اس زمانے میں کچھ مومن اتنے بلند عقیدے والے ہو گئے ہیں وہ وہاں بیٹھنا پسند ہی نہیں کرتے جہاں 14 بیٹھے ہوتے ہیں، وہ چوک میں کھڑے ہو کے نمبر لگاتے، فلانا مولوی آیا وہ ککھ نہیں بنیا، شہنشاہ نقوی صاحب دا گلا کمزور سی، جشن پڑھ کے تھکیا سی، وہ دی سوری نہیں لگی۔ اے توجہ ذکر تے رکھ، ذاکر واسطے آسیں تو اجر ذاکر دے سی، مولا واسطے آسیں تو پھر مولا عطا کر سی۔ میں آل محمد کے ممبر پہ کھڑا ہوں، بچہ نہیں ہونا، بچوں والی باتیں کرنے آیا ہوں۔ مذہب آل محمد کی نمائندگی کا اختیار مجھے کریم کربلا نے عطا کیا ہے۔ مذہب آل محمد میں شادی کرنا واجب نہیں ہے، اگر بندہ بغیر شادی کیے مر جائے تو قبر میں فرشتہ نہیں پوچھے گا بھائی جوان ہو گیا تھا شادی کیوں نہیں کی، اگر شادی ہو جائے تو بچہ پیدا کرنا واجب نہیں ہے، کوئی نہیں پوچھے گا کہ شادی کے بعد بچہ پیدا کیوں نہیں کیا۔ اگر میں امام حسین علیہ السلام کے گھر میں کھڑا ہوں، جھوٹ بول کے اپنی قبر انگاروں سے بھر نہیں سکتا، اگر حسین بیٹا عطا کر دے اسے ماتمی بنانا واجب ہے۔ بولو جو حق کے لیے بولنا چاہتے ہو آل محمد کے دربار میں یاد، اگر شبیر عطا کر دے اسے کان میں علی بتانا واجب ہے۔ اور جس زندگی اور رشتوں پہ گھمنڈ کر کر کے تو علی کے دروازے سے دور ہوتا ہے نا، میں تجھے اس زندگی کی حقیقت ایک جملے میں بتاؤں۔ کبھی اپنی مکمل اوقات پہ اگر فرصت مل جائے یوٹیوب سے تو کبھی اپنی مکمل اوقات پہ غور کرنا، پانی کے نجس نطفے کے قطرے سے جناب شروع ہوتے ہیں۔ اتنی خاموشی مجھے چاہیے کہ سوئی گرے تو آواز ممبر تک آئے۔ پانی کے نجس نطفے کے قطرے سے جناب کی تخلیق ہے، پانی کے نجس نطفے کے قطرے سے جناب کی پیدائش ہے، اور مرنے کے صرف 5 منٹ کے بعد ناخن اور بال کو چھوڑ کے کوئی انسان تجھے ہاتھ لگائے تو غسل واجب ہے۔ میں نے لڑائی جھگڑے والی خطابت نہیں آندی، میں کوشش کرتا کہ معرفت آل محمد پڑھی جائے، فضائل آل محمد پڑھے جان، تاکہ بندہ جو 40-45 منٹ کسی مولوی دی تقریر سنے تو کوشش ہوتے دے پلے بھی ہوئے، یا خالی فوٹو بناتے ہی گھر جانا ہے۔ سادات عظام جو سال بعد ایڈی محنت نال مجلس کروین دن تو ممبر آل محمد کوئی حق تے ادا ہوئے۔ تیری مکمل اوقات پانی کے نجس نطفے کے قطرے سے شروع ہو کے ایک دن مٹی میں مٹی ہو جانا تیری مکمل اوقات ہے۔ اگر تیری توجہ میرے ساتھ شامل ہے، تیرے آنے کا میرے آنے کا حق ادا ہو جائے گا۔ جن رشتہ داروں کی بنیاد پہ تو علی ٹکراتا ہے، تو علی کو سوچتا ہے یہاں علی کو ہونا چاہیے، یہاں علی نہ بھی ہو تو گزارا ہو جاتا ہے۔ باپ قبر کے باہر ہوگا، بھائی قبر کے باہر ہوگا، رشتہ دار قبر کے باہر ہوں گے، اس وقت شاہ نجف آئے گا، کرسی ولایت پہ بیٹھے گا اور پوچھے گا اتنا علی کو بھونکنا تھا جتنا قبر میں برداشت کر سکے۔ بولو جس کے مذہب میں علی واجب ہے۔ دنیا کے رشتے تیری قبر کے باہر بلا تشبیہ سفید رنگ کی چادر میں تیرا لپٹا ہوا بے جان وجود ہوگا۔ دنیا سے بس اتنا لے کے جانا ہے، اتنی لمبی چوڑی چادر ہوگی، اس کا 1 فٹ تیرے سر کے اوپر جس سے باندھا جا سکے، 1 فٹ تیرے قدموں سے نیچے جہاں سے سنبھالا جا سکے، ایک سفید رنگ کی چادر میں ملبوس ہوگا۔ دنیا کا ہر رشتہ تیری قبر کے باہر ہوگا۔ قبر کی 4 نہیں، قبر کی 6 دیواریں، جو 4 فٹ سے نیچی ہو وہ قبر میں دیوار کہلاتی ہے، چھت نہیں۔ قبر کی 6 دیواروں کے درمیان جناب سوئے ہوں گے، کوئی رشتہ داری نہیں، نہ جائز، نہ ٹیلی نار، نہ یو فون، نہ ایم پی اے، نہ ایم این اے، نہ منسٹر، نہ رشتہ داریاں، نہ سادات برادریاں۔ وہاں وہ ہوگا جو تو لے کے جائے گا۔ اور آل محمد کے ممبر پہ اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کلخانی کی مجلس ہو، ترہیم کی مجلس ہو، سالانہ مجلس ہو، مولوی صاحب ڈرا ڈرا کے شبیر کے ماتمیوں کو پریشان کر دیتے ہیں۔ بھائی اترو گے تو قبر میں پہلا سوال نماز کا ہوگا، اتنا سخت سوال کریں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، نکیرین اتریں گے۔ اگر نکیرین کا ہی سامنا کرنا ہے پھر علی ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر نکیرین کا ہی سامنا کرنا ہے بابا جی، پھر علی ماننے کا فائدہ کیا ہے؟
مومن کی قبر میں بشارت والا فرشتہ اترتا ہے، تو قبر کی پہلی رات آ کے مومن کو تسلی دیتا ہے۔ وہ جو علی ماننے کے سے کوئی کافر کہتا تھا، کوئی مشرک کہتا تھا، کوئی نصیری کہتا تھا، وہ سارے پیچھے رہ گئے، تو اس جاگیر میں آ گئے ہیں جس جاگیر کا مالک کل بھی علی تھا، آج بھی علی ہے۔ میں برسر ممبر تسلیم کر رہا ہوں کہ قبر میں پہلا سوال ہر مرنے والے سے نماز کا پوچھا جائے گا، مگر مولانا صاحب اگر آل محمد کا ممبر مل گیا ہے، اگر حق کہنے کی توفیق مل گئی ہے تو حق پورا کہے، آدھا سچ مکمل جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ قبر کی پہلی رات پہلا سوال نماز کا ہوگا، مگر یہ بھی بتا نماز یزید والی نہیں حسین والی پوچھی جائے گی۔ بولو جو حسین کے نوکر مجلس آل محمد میں تشریف فرماؤ یار۔ پہلا سوال نماز کا، اور معصوم فرماتے ہیں سوال نماز پہ دنیا کا ہر میت تڑپے گا۔ اگر پروردگار کبھی پڑھتا تھا، بشر جو ہوا میرے قدم قدم پہ ٹھوکر ہے کبھی رہ جاتی تھی۔ اگلا سوال، ہاں بھائی سال میں ایک مہینہ رمضان میرا مہمان تیرے دروازے پہ آتا تھا، کبھی دروازہ کھول کے اس کا استقبال کیا ہے یا بیچارہ گلی سے گزر جاتا تھا؟ کدی تے شیعہ انہاں گلاں تے بھی داد دسن جنہاں دی معاشرے نو زیادہ ضرورت ہے۔ ہم صرف ولایت نہیں سناتے، وہ ولایت سناتے ہیں جو عمل سے مربوط ہو، جس میں ہمارا ماتمی بھی ہو، نمازی بھی ہو، جس کا کردار محلے میں سب سے زیادہ اچھا بھی ہو۔ میں نوکری تمام کرنے لگا ہوں۔ دوسرا سوال روزے کا۔ تیسرا، ہاں بھائی اگر صاحب استطاعت تھا، تیری گردن پہ ہم نے حج کو واجب کیا تھا، ادا کر کے آیا یا غفلت کر کے آیا؟ پروردگار غفلت ہو گئی، کوئی کہے گا پروردگار میں کر کے آیا، پھر وہ فرشتہ پوچھے گا خالی چکر لگایا یا جانتا تھا کعبہ بنائی تب جلی آیا؟ تو جو میرے ساتھ رکھیے، نتیجہ تک میرے ساتھ رہیے گا، میں جناب کی زحمت ختم کر دے لگا ہوں۔ آپ میرے حق میں دعا کریں، میں آپ کے حق میں دعا کروں۔ چوتھا سوال قبر آل محمد میں پوچھا جائے گا۔ ہاں بھائی نماز کا سوال، روزے کا سوال، حج کا سوال، زکوٰۃ کا سوال۔ ہم نے تمہیں امیر بنایا تھا، سارا مال تیرا نہیں تھا جو بینکوں میں ڈپوزٹ ہو کے پڑا رہا، اس میں غریبوں کا حق تھا، غریبوں کا حق دیا ہے یا خالی علم لگا کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آپ کو شیعہ کہتا رہا؟ شیعہ وہ جس کا عمل اس کے کردار سے جھلکے، جس کے بارے میں بتانا نہ پڑے کہ میں صادق آل محمد کے ماننے والا ہوں۔ یہ چار سوال قبر کی پہلی رات عمل کے پوچھے جائیں گے۔ جتنے موالیان حیدر کرا اور ذکر آل محمد میں تشریف فرما ہو، قبر کی رات تک بیٹے کو دعا کر دینا، تیری قبر کی رات آسان کرنے کے لیے جملہ ولایت علی کا کہنے لگا ہو۔ سوال نماز کا ہوگا، میت تڑپے گا۔ سوال روزے کا ہوگا، میت تڑپے گا۔ سوال زکوٰۃ کا ہوگا، میت تڑپے گا۔ سوال حج کا ہوگا، میت تڑپے گا۔ پانچواں سوال ولایت آل محمد کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اس وقت شبیر کا ماتمدار علی بن ابی طالب کی ولایت کا دم بھرنے والا قبر میں فرشتے کو کہے گا، اونچا نہ بول، میں ولایت علی کو ماننے والا ہوں۔ اس کے بولنے سے پہلے علی بولے گا، ما دخل فیکم من نقص فعلی تمامہ۔ اگر تیری نماز تھوڑی ہے میں علی پوری کروں گا، اگر روزہ تھوڑا ہے میں علی پورا کروں گا، اگر حج تھوڑا ہے میں علی پورا کروں گا، اگر زکوٰۃ تھوڑی ہے میں علی پورا کروں گا۔ اوے علی عمل پورا کر سکتا ہے، علی نقد چلے گا۔ عمل پیچھے سے بھیجا جا سکتا ہے، مگر عقیدہ تُنے قبر کی رات اپنے کفن پہ سجا کے خود جانا پڑے گا۔ علی ایصال ثواب نہیں ہوتا، اور اتنا آسان نہیں علی جتنا تو نے بنا دیا ہے۔ آذانیں ہو رہی ہیں، میں مقصد کربلا کا جملہ کہنے لگا ہوں، کیونکہ اذانوں کی صدائیں بتاتی ہیں حسین زندہ باد ہے، مساجد کی رونق بتاتی ہے حسین جیت گئے، تیرے منہ پہ داڑھی بتاتی ہے حسین کا دین حق ہے، حسین کا دین سچ ہے۔ ناراض نہ ہو جانا، اگر کنیز کے سر پہ چادر ہو تو پھر فیصلہ ہوتا ہے کہ عالیہ کا بازار جانا سچ ثابت ہوا ہے۔ اور کبھی علی کے معاملے میں سمجھوتا نہ کرنا، اتنی فرصت میرے پاس بچتی تھی راضی رہ جانا۔ کبھی علی کے معاملے میں اپنی نسلوں سے غافل نہ ہونا۔ تربیت واحد میدان ہے جس کا سوال پہلے باپ سے ہوگا پھر اولاد سے ہوگا۔ میں اس باپ پہ بڑا حیران ہوتا ہوں جو رات کو اپنے باپ بیٹے کی 4 کاپیاں چیک کرتا ہے، بیٹا کیمسٹری کا کام لکھا، بھائیوں کا کام لکھا ہے، تیری فلاں ٹیچر کا فون آیا تو نے کام نہیں کیا۔ کبھی تو کوئی باپ اپنے بیٹے سے پوچھے علی کی ولایت کو مانا ہے؟ آج کے دن میں امام زمانہ کو یاد کیا؟ آج کے دن میں اپنے امام کے ظہور کے لیے 5 دفعہ بھی صلوات پڑھی ہے؟ ہم لوگ بحثوں میں پڑ گئے، کوئی کہتا ہے علی واجب ہے، کوئی کہتا ہے علی سنت ہے،
کوئی کہتا ہے علی جائز ہے، کچھ لوگ علی میں حصے کرنے لگ گئے. مجھے نہیں پتہ مجلس میں سید کہاں بیٹھا ہے، مگر جملے کے درد پہ ہائے بتائے گی سید کہاں تشریف فرما ہے. زینب نے مستحب علی کے لیے چادر نہیں لٹائی ہے. تو اتنا بڑا واجب تھا علی ابن ابی طالب جس کے لیے حسین نے اکبر جیسے کا جگر دیا، جس کے لیے حسین قاسم کو گٹھڑی میں اٹھا لایا. منت ہی کر سکتا ہوں، حسین کے دروازے کا نوکر ہوں، علی کے دروازے کا طالب علم. خبردار کبھی جھگڑا نہ کرنا علی کے معاملے میں، نہ کسی پہ علی ثابت کرنا. بس جتنا علی تیرے سینے میں آباد ہے بس اس پہ پکے ہو جانا. میں 1400 سال کی تاریخ اسلام کی ضمانت کے ساتھ لفظ کہہ رہا ہوں، ایک دفعہ ہائے کر دینا مجلس مکمل ہو جاتی ہے. تیرا زیادہ رونا مجھے بڑا ذاکر نہیں بنائے گا. معصوم فرماتے ہیں معرفت کا ایک آنسو 5 سال کی عبادت میں بھاری ہے. پھر اس آنسو کے کیا کہنے جو ذکر حسین میں آ جائے. میں 14 سال اسلام کی تاریخ کی ضمانت اٹھا کے کہہ رہا ہوں، پہلی شہزادی ہے زینب عالیہ جو 8 بھائیوں کے قاتل سے پوچھ رہی تھی تیری اجازت ہو تو حسین کو رو لوں. تاریخ اسلام کی پہلی شہزادی ہے زینب عالیہ جسے مستور ہو کے لوہے کی ہتھکڑیاں پہنائی گئیں. اور اسی ایک جملے پہ میں تمام کرنے لگا ہوں مجلس. میرے بعد بھائی موجود ہیں، بہتر مصائب آپ کو سنائیں گے. مجلس کو مکمل کرنے کے لیے ایک روایت کا سہارا لے کے میں تیرا سلام کرنے لگا ہوں. اگر تیرے گھر میں 40 دن بھی فاقہ ہو، شریعت میں اپنے آپ کو غریب کہنا جائز نہیں ہے. معصوم فرماتے ہیں مومنین اپنا حال کسی دوسرے کے سامنے بیان نہ کرو کہ ہمارے گھر میں فاقہ ہے. اور جس بندے کے گھر کی حد پہ عباس کا علم لہراتا ہے، جس بندے کے سینے میں ولایت علی ابن ابی طالب آباد ہے، وہ تو غریب ہو ہی نہیں سکتا ہے. کیونکہ کربلا کے بعد تیرے مولا سجاد دنیا دار لوگوں کی محفلوں میں نہیں جاتے تھے، لوگوں کی شادیوں میں شرکت نہیں کرتے تھے. ہاں اگر کوئی حسین کا ذکر کرواتا تو تیرا امام ضرور جاتا تھا. کربلا کے بعد مولا سجاد نے اپنے گھر کی چھت پہ الگ کمرہ بنوایا تھا، اس میں کربلا کا کوئی نہ کوئی منظر یاد کر کے سجاد خون روتا تھا. اگر تیرا رونے پہ دل ہو تو ایک جملے میں مجلس مکمل کر دوں. کبھی اکبر کی جوانی یاد کر کے روتا تھا، کبھی قاسم کے ٹکڑے یاد کر کے روتا تھا. کوئی ہے شبیر کا ماتمی جو ماتم کر سکے؟ کبھی عباس کے مجبور بازو یاد کر کے روتا تھا. اچانک مدینے کی گلی سے ایک غریب گزرا، اس نے صدا لگائی لوگوں میں غریب ہوں. تیرا مولا سجاد مدینے کی گلی میں آ گیا. اس بندہ خدا کے سامنے سجاد نے ہاتھ باندھ کے فرمایا بھائی آج کے بعد اپنے آپ کو غریب نہ کہنا. یہ سوال کر کہتا ہے مولا اگر میں غریب نہیں پھر غریب کون ہے؟ رو کے کہتا ہے غریب تو میں سجاد ہوں جس کا 72 جنازہ تڑپ رہا تھا. نہ کوئی غسل دینے والا تھا، نہ کوئی جنازہ اٹھانے والا تھا. اور جنہوں نے جنازے اٹھانے تھے ان کے ہاتھ رسیوں سے بند. زخمی بیچیاں علی ابن ابی